بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمود جان بابر۔ پاکستان میں چند دنوں سے بہت تواتر سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جیسے کہ پاکستان میں ایک بار پھر طالبانائزیشن کا وہ دور واپس آ چکا ہے جو کہ ہم نے 2000 کے بعد دیکھا تھا، اور 2014-15 تک وہ ایک ویو چلی تھی۔ یہ کچھ ایسے خدشات نے بھی سر اٹھایا ہے کہ وہ علاقے جو کہ پہلے طالبان سے آزاد کرائے گئے تھے، اب وہ ایک بار پھر شاید کسی معاہدے کے تحت ان کو دے دیے گئے ہیں۔ ایسے بہت سے سوالات ہیں اور خدشات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا، تو ہم نے یہ ضروری جانا کہ آج اس پہ بات کی جائے، اور اس پہ بات کرنے سے پہلے ذرا اس تناظر میں اسے دیکھا جائے جو کہ افغانستان میں مذاکرات کا ایک عمل جاری ہے۔ وہ عمل پاکستان کی حکومت اور تحریک طالبان پاکستان کی جو قیادت وہاں پہ موجود ہے افغانستان میں، ان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس بارے میں ہے۔ ان مذاکرات کی میزبانی کہیں یا ثالثی کہیں، اور درمیان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ مذاکرات کروا رہے ہیں، وہ افغان طالبان کی حکومت کے اہم لوگ ہیں، اور وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے بھی دوست ہیں، تو پاکستان سے بھی ان کی کوئی ایسی دشمنی نہیں رہی کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ وہ کوئی ایسی گیم کھیلیں گے کہ جس سے یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں۔ تو اب جب وہ مذاکرات شروع ہوئے تو اس مذاکرات کے بعد ایک یہ تاثر پھیلا کہ جیسے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے ہیں، اور اب طالبان نے حکومت پاکستان کی تمام وہ باتیں مان لی ہیں جو کہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے یہ جو معاشرے کے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہ ان سے جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں، تو شاید طالبان نے یہ باتیں مان لی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ ہم نے خود کابل میں جب جا کے بات کی، جب ہم نے دیکھا، ان لوگوں سے بھی ملے جو مذاکرات کروا رہے ہیں، جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے ان سے بھی ملے، حکومت یہ پاکستان کی طرف سے بھی جو لوگ مذاکرات میں حصہ لے رہے تھے، سب کے ساتھ بات کر کے جو ایک نتیجے پہ پہنچے وہ یہ تھا کہ طالبان جو پاکستانی طالبان تھے، تحریک طالبان پاکستان، ان سے جو یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ وہ واپس پاکستان آ جائیں، یہاں پہ پرامن شہریوں کی طرح رہیں، اسلحہ وہ لے کے ساتھ نہیں پھریں گے، اور وہ جتوں کی صورت میں نہیں پھریں گے، اور وہ تحریک طالبان پاکستان کا نام بھی استعمال نہیں کریں گے۔ یہ وہ مطالبات تھے، اور اس کے علاوہ چند اور بھی باتیں تھیں۔ ان کی طرف سے بھی مطالبات تھے پاکستان سے کہ وہ ایسا ماحول نہیں چاہتے کہ ان کے لیے آزادی سے اسلحے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ چلنا پھرنا آسان نہ ہو، کیونکہ ان کا یہ بھی خدشہ تھا کہ جب وہ پاکستان میں رہے تھے اور انہوں نے کارروائیاں کی تھیں، تو انہوں نے یہ کارروائیاں بہت سارے ایسے لوگوں کے خلاف کی تھی جس میں بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار بھی مارے گئے تھے، تو ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ وہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ طالبان جو کہ پہلے ایک تنظیم کی صورت میں پھرتے تھے، وہ اب اکیلے پھریں گے اور کوئی بھی انہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ایک تو ہم اپنا مقصد نہیں چھوڑ سکتے جس مقصد کے لیے ہم لڑ رہے تھے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے، اور ہم ان علاقوں میں اپنا اختیار ہر صورت مانتے ہیں جہاں پہ ہم تھے۔ حکومت کی جانب سے اس میں پاکستان کی جانب سے 4 قسم کے لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ ایک تو عسکری سطح پہ یہ مذاکرات ہو رہے تھے، پھر سیاسی سطح پر بھی اس میں لوگ موجود تھے، قبائلی سطح پہ اس میں لوگ موجود تھے، اس کے علاوہ علماء بھی اس میں ان کے پاس جا رہے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس پہ یہ بات چیت ہو رہی تھی۔ تو اب اچانک ایک بار پھر جب کابل میں پختکا میں افغانستان میں ایک حملہ ہوا، اور اس میں تحریک طالبان پاکستان کے اہم رہنما عمر خالد خراسانی بھی مارے گئے اپنے دوستوں کے ہمراہ، تو پھر یہاں پہ ایک نئی بحث چڑھ گئی پاکستان کے اندر کہ کیا اب طالبان بھی اس مذاکرات کو جاری رکھیں گے یا یہ سلسلہ اب بند ہو جائے گا۔ اچھا، وہاں پہ یہ حملہ ہوا، اس سے کچھ وقت پہلے پھر افغانستان سے یہ خبر آئی تھی کہ وہاں پہ شاید القاعدہ کے جو ایمن الظواہری تھے تو ان کو بھی وہاں پہ مارا جا چکا ہے۔ ایک ٹینشن کی صورتحال بن چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پہ حملہ ہوا، اور اس کے علاوہ سوات میں یہاں پہ ہمارے جو سیکیورٹی فورسز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو لوگ تھے اور عام سویلینز کو یہاں پہ کچھ مسلح لوگوں نے ان کو یرغمال بنایا، جس کے بعد ان خدشات نے سر اٹھایا کہ شاید طالبانائزیشن پاکستان میں واپس آ چکی ہے، کہ جب وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ ہو رہا ہے اور سوات میں بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال میں ہو رہا ہے جبکہ پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان ان کے بیچ ایک سیز فائر ہے جس کی کوئی مدت بھی متعین نہیں، تو یہ سب کچھ ہونے کا یہاں پہ خدشات نے جنم لیا، لوگوں نے اس پہ بحث کرنا شروع کی۔
پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ڈیر میں تحریک انصاف کے جو MP تھے لیاقت علی خان، ان پہ حملہ ہوا، ان کے رشتہ دار اور 2 سیکیورٹی گارڈ ان کے ساتھ وہ مارے گئے اور وہ خود بہت شدید زخمی ہوئے، جس کے بعد ڈیر میں ہم نے دیکھا اور سوات میں دیکھا کہ لوگ اچانک کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اس طالبانائزیشن کا راستہ ہر صورت روکیں گے اور اب ہم یہ نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا. جب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2006 اور 2007 میں جب طالبانائزیشن شروع ہوئی تھی تو اس وقت سوات اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں آپ کو یاد ہو تو وہاں پہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسکولوں پہ حملے ہو رہے تھے، لڑکیوں کی تعلیم بند کی جا رہی تھی، مخالفین کو مارا جا رہا تھا، صحافیوں کو وہاں پہ مارا جا رہا تھا. اس کے علاوہ ایک بات یہ تھی کہ جو اتنی حد تک یہ بات چلی گئی تھی کہ لوگوں کو قبروں سے نکال کے مارا جا رہا تھا. تو اس وقت یہ طالبانائزیشن کی جڑ پکڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو اس وقت ملا فضل اللہ تھے جو وہاں پہ ریڈیو پہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، ان کو لوگوں کی سپورٹ حاصل تھی، اور وہ سپورٹ اتنی حاصل تھی کہ خواتین اپنے زیورات تک نکال کے ان کو تحفے میں دے دیتی تھی، کیونکہ وہ ان سے متاثر تھی. لوگوں کا بھی ان کے ساتھ یعنی ایک اٹیچمنٹ تھی. اس کے علاوہ وہاں پہ جو پھر ان کے جو لوگ آنا جانا شروع ہوئے تو لوگوں کی ان کے ساتھ ہمدردی ہوئی، آہستہ آہستہ وہ چیز جڑ پکڑتی گئی اور باہر کے علاقوں سے بھی لوگ طالبان جو تھے وہ وہاں پہ آ کے ری گروپ ہونا شروع ہوئے، اور پھر وہاں پہ ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی جس کی صورت پھر آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ خودکش حملے شروع ہوئے، وہاں کے ہزاروں لوگوں کو IDPs بن کے وہاں سے نکلنا پڑا، اسکول بند ہوئے، لڑکیوں کو اسکول چھوڑنا پڑا، اور بہت وقت تک جو ہے وہ لڑکیوں کی تعلیم متاثر رہی. تو اس کے بعد وہ جب لوگ یہ یاد کرتے ہیں تو آج جب طالبانائزیشن کی بات آتی ہے تو لوگ لرز جاتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اب وہ نہیں چاہیے. تو اب اور اس وقت میں ایک فرق ہے سوات اور دیر کی حد تک. دیر میں تو اس وقت بھی طالبانائزیشن اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ ایک عوامی سپورٹ کے ساتھ ہو رہا تھا. اب لوگ جو ہیں وہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں کیونکہ ہوٹل انڈسٹری تباہ ہو گئی تھی. 40,000 کے قریب جو کارکن تھے تو وہ ہوٹلوں میں کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے تھے. اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی جو بزنسز تھے وہ بھی بند ہو گئے تھے. تو اب جو ہے تو لوگ وہ سب کچھ یاد کرتے ہیں تو لوگوں میں سے کسی طرف سے بھی کوئی ایسی سپورٹ جو کہ طالبان کو مل سکتی ہو وہ کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی. تو اس بار اگر طالبان آئیں گے ایک تو ان کو کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہوگی کیونکہ لوگ ان سے بہت خائف ہیں، اور باوجود اس کے کہ طالبان نے کچھ عرصے سے اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی بدلی ہوئی ہے کہ وہ عام عوام پہ انہوں نے آج تک کوئی حملہ نہیں کیا. وہ ریاستی جو ہمارے جو فورسز ہیں مختلف قسم کے ان پہ ہی حملے کر رہے تھے ان مذاکرات کے شروع ہونے سے پہلے بھی، اور انہوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ عام لوگوں کو ان سے نہیں ڈرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ دیر اور سوات میں جب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہمیں کوئی ایسا اور تجربہ نہیں چاہیے، اب ہم واپس اس دور میں نہیں جانا چاہتے. تو اس لیے لوگ اس کے خلاف اٹھے، اور اب جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس میں یہ جو لوگوں کا خوف ہے لیکن ایک بے خوفی بھی ہے. بے خوفی یہ ہے کہ پہلے لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکل سکتے تھے، اب بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے ایسا کچھ بھی، اور وہ حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ڈٹ کے کھڑی ہو اور یہ ان کا راستہ روکیں. لوگوں کو پہلے بھی بہت سارے خدشات تھے کہ حکومت نے بھی شاید پچھلے دور میں ان کو کچھ نہیں کہا تھا اور اب بھی شاید نہیں کہتے. ایک کچھ پاکستان میں آڈیوز بھی اس وقت زیر گردش ہیں کہ جیسے کہ طالبان کو یہ یقین دہانی کرا دی گئی تھی افغانستان میں مذاکرات کے دوران کہ آپ واپس آئیں گے تو آپ کو کچھ علاقوں میں رہنے دیا جائے گا، آپ وہاں پہ رہیں اور آپ اپنا وہاں پہ جس طریقے سے آپ رہنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ رہیں، یعنی آپ کے پاس اسلحہ بھی ہو، آپ تنظیم کی صورت میں بھی رہیں، دوست پہ اکٹھے رہیں، اکیلے بھی آپ کو نہیں رہنا ہوگا. تو لوگوں میں اس حوالے سے یہ تشویش پائی جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو اس وقت جو ہے صورتحال تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ پہلے حکومت کے پاس تمام تر معلومات تک رسائی کے لیے اپنا ہی ایک نظام ہوتا تھا. پولیس کا مخبری کا نظام ہوتا تھا، فوج کا مخبری کا نظام ہوتا تھا، مختلف ادارے ہوا کرتے. لیکن اب ایک اور چیز آ گئی ہے، ٹیکنالوجی نے آ کے اس کا وہ بدل دیا ہے کہ آپ ہر کسی کے پاس اب موبائل فون موجود ہے اور اپنا موبائل فون اٹھا کے وہ کسی کی بھی ویڈیو بنا کے اس لوکیشن کے ساتھ وہ حکومت کو بھیج دیتے ہیں. وہ پولیس کو بھی مل جاتی ہے، فوج کو بھی لوگ اچانک حکومت کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ موومنٹ ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں اس بار یہ جو ہے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے جو یہ خبر آ رہی ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا ہے تو جو افغانستان میں بھی ہماری بات چیت ہوئی تھی لوگوں کے ساتھ اور یہاں پر بھی ہوئی ہے، حکومت کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے
انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ طالبان کسی ایک ایسے نتیجے پہ ان کے ساتھ پہنچنے کے لیے تیار نہیں تھے جو یہ چاہتے تھے، اور وہاں پہ جب طالبان کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم کسی ایسے نتیجے پہ نہیں پہنچے جو کہ ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو معاہدہ کچھ ہوا ہے یا کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے، طالبانائزیشن واپس آئے گی، اس کو رستہ دیا جائے گا، یہ میرے خیال میں اب ذرا مشکل ہوگا۔ ہاں، طالبان کو وہاں پہ ان کے جو لوگ مارے گئے ہیں اس سے ایک وہ ہے، لیکن انہوں نے جو بیان بھی جاری کیا ہے انہوں نے بھی اس میں بھی کوئی مذمت نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے اس پہ کوئی بہت زیادہ ریئیکشن بھی نہیں دیا، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ اندازہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ شاید وہ جو افغانستان میں جو لوگ پکتیکا میں مارے گئے ہیں وہ ان کے کسی انٹرنل آپس کے کسی جھگڑے کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مختلف گروپ ہیں جو کہ تمام کے تمام تحریک طالبان پاکستان کے امبریلا کے تحت نہیں کام کر رہے، اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو جیسا کہ لوگ سوچتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو مختلف اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے، ہمارا چینل دیکھتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ کوشش کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔